میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، میں نے گزشتہ جمعے میں تیسرے خلیفہ راشد شہید مظلوم سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اسلام کی تاریخ میں جن عظیم المرتبت شخصیتوں نے اسلام پر ثابت قدم رہ کر مذہب اسلام کی بھرپور نصرت و حمایت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کی عقیدت و محبت رکھ کر اور اس پر ثابت قدم رہ کر اسلام کے راستے میں اپنے متاع عزیز یعنی جان اور زندگی کی قربانی پیش کی ہے، ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اہم مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد رشتے رکھتے ہیں اور آپ کے قرابت دار ہیں۔ یوں قریشیون نسل ہیں اور عرب میں حسب نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ نجیب الطرفین ہیں، والد اور والدہ دونوں جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ملتے ہیں۔ ان کی والدہ عروہ بنت ام حکیم حضور علیہ السلام کے والد اور ان کے والدہ آپس میں ماموزاد اور پھوپھیزاد بہن بھائی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی ہوتے ہیں، جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ چچازاد بھائی بھی ہوتے ہیں، داماد بھی ہوتے ہیں اور آپ ہی کے خاندان کے فرد فرید ہیں، ایسے ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو شروع زمانے میں جن لوگوں نے مذہب اسلام کو بغیر کسی قد و کاوش کے، بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے اور بغیر کسی انتظار کے جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اسے قبول کیا، ان چند نفوس مبارکہ میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت بھی شامل ہے۔ مورخین نے لکھا کہ 5ویں مسلمان ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بالکل ابتدا میں۔ پہلے مسلمان تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر صدیق اکبر نے آپ سے ایک گفتگو میں ایک ہی مجلس میں اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا، انہوں نے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں مسلمان ہونے کے بعد، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کرو جو میں کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پہلی وحی کے ساتھ غار حرا میں اپنی ایڑی کے ٹھوکر سے پتھر سے تھوڑا سا پانی نکلوایا تھا اور اس پانی کے کنارے بیٹھ کے وضو کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو فرمایا، پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پہلی وحی کے بعد نبی کو جو حکم ملا تھا وہ وضو بنانے اور نماز پڑھنے کا تھا، اس سے زیادہ کوئی عمل اور عبادت نہیں، اور تبلیغ کا علانیہ حکم بھی نہیں آیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کے اس سوال پر کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں مسلمان ہونے کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کرو جو میں کرتا ہوں، یعنی نماز پڑھ لیا کرو۔
اور دوسرے لوگوں کو اسلام کی بات سمجھاؤ اور اس کی حقانیت و صداقت کی دعوت ان کے سامنے پیش کرو۔ تو حضرت ابو بکر گئے اور جن چند لوگوں کو صبح سے شام تک کی محنت کے بعد تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا، اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں میں بھی خاص گروہ شمار کیا ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آگے بڑھ گئے، یہ آگے بڑھنے والے جو لوگ ہیں یہی مقرب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی السابقون الاولون میں سے، یعنی ابتدائی دور میں اسلام قبول کر کے حضور علیہ السلام کی خفیہ نصرت، اعانت و مدد اور بھرپور اعتماد اور ہر طرح سے عقیدت و محبت کا اور بھروسے کا ثبوت جن لوگوں نے پیش کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں، اور یہ بہت کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے، ان کی بزرگی کے لیے اور ان کی سعادت عظمیٰ کے واسطے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہی فضیلت نہیں، سینکڑوں فضیلتیں احادیث شریفہ کے اندر آئی ہیں۔ رشتہ داری حضور علیہ السلام سے دوہری اور تہری رشتہ داری ہے، اور السابقون الاولون میں شامل ہو کر حضور علیہ السلام کے ابتدائی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ اس وقت جب کہ لوگ تو بڑے مخمصے میں تھے، شش و پنج میں تھے، کشمکش میں تھے، سوچتے تھے کہ آخر یہ کیا دعوت ہے، آخر یہ کیا مسئلہ ہے، عثمان غنی نے کچھ سوچا نہیں، وہ حضور علیہ السلام پر بھرپور اعتماد و بھروسہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے آپ پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہی اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے کر دیا تھا، اور ہجرت کے بعد ان کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار ہوئیں اور وصال کر گئیں، تو حضرت عثمان بہت زیادہ مغموم رہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور علیہ السلام گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بہت رنجیدہ خاطر ہے عثمان، تو پوچھا عثمان بہت غمگین ہو، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کی صاحبزادی انتقال کر گئی، اور ایک بیوی کا انتقال کا حادثہ نہیں ہے جس کو میں برداشت کر لوں، بلکہ اس سے بڑا غم مجھے یہ ستاتا ہے کہ ان کے وصال سے میرے اور آپ کے درمیان دامادی کا جو رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا اور میں اس شرف سے محروم ہو گیا۔ یہ غم اس سے بھی زیادہ میرے اوپر ہے اور جس کی وجہ سے میں بہت رنجیدہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم اس غم میں مبتلا ہو، اور یہ میرے ساتھ جبرائیل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا تمہارے ساتھ نکاح آسمان پہ کر دیا ہے، لہذا تمہیں اس غم کی ضرورت نہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ دنیا میں صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے نکاح حق تعالی شانہ نے آسمان پہ خود فرمائے ہیں۔ ایک تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زینب بنت جحش کا نکاح آسمانوں پر اللہ نے ان سے فرمایا تھا، اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ پاک نے آسمان پر کر دیا۔ یہ شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ دینی فضیلتیں، دینی بزرگیاں تو بے انتہا ہیں جو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت، رشتہ، اعتماد و بھروسہ یہ مستقل ایک فضیلت ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ دامادی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد عموماً آدمی کا وہ چاہے کتنا ہی پسندیدہ داماد کیوں نہ ہو، نکاح ہو جانے کے بعد جب اس کی بیوی کو، اپنی بیٹی کو اس کے ذریعے سے کسی قسم کا کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو پھر وہ تعلقات کی خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ نکاح سے قبل کوئی آدمی کسی کو کتنا ہی چاہتا ہو، اس کا عزیز ہو، اس کا اپنا رشتہ دار ہو، اس کو اس پر بڑی عقیدت و محبت ہو، اخلاق سے متاثر ہو، تقویٰ و پرہیزگاری کا قائل ہو، لیکن اگر نکاح کے بعد اس کی وجہ سے اس کی اپنی بیٹی کو کوئی تکلیف و صدمہ پہنچے یا پہنچنے کی غلط فہمی بھی ہو جائے تو آدمی کے اس داماد سے کتنے بھروسے ہونے کے باوجود تعلقات خراب ہوتے ہیں، کشیدہ ہوتے ہیں اور شکنجی پیدا ہو ہی جاتی ہے عموماً۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی تو یہ فرما کر کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی
اور یکے بعد دیگرے سب عثمان کی زوجیت میں انتقال کر جاتی تو سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ اس بات کا ثبوت دیا ہے حضور علیہ السلام نے کہ عثمان نے میری بیٹی کے ساتھ وہ سلوک اور وہ حمیت اور محبت کا معاملہ کیا ہے کہ بھروسہ مند داماد یہ ہے کہ جس کے اوپر میں اتنا بھروسہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنی 40 بیٹیاں بھی اس سے بیاہ سکتا ہوں۔ یہ اعتماد بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ غیر معمولی اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی وہ عزت کی تھی، وہ راحت پہنچائی تھی، وہ آرام و سکھ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان بے ماں کی بیٹیوں کے بارے میں غم نہیں ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، نہ کبھی حضرت علی کی طرف سے حضرت فاطمہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی رنج اور غم نہیں پہنچا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محض داماد ہونے کی وجہ سے اور حضرت فاطمہ کی خدمت و عزت کرنے کی وجہ سے قابل شرف و بزرگی مانا جائے، اور حضرت عثمان غنی کو اس بنیاد پر نہ مانا جائے، تو حضرت عثمان غنی پر دنیا نے جہاں اور ظلم کیے ہیں ان میں ایک ظلم یہ بھی ہے کہ لوگوں نے انہیں اس رشتے کے اعتبار سے قابل اعتماد و بھروسہ نہیں سمجھا، اور جیسے حضرت علی کی شرف دامادی کا ذکر خوب کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرف دامادی کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا۔ وہ کتابوں میں مستور ہو گیا، چھپ کے رہ گیا، لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا یا ذکر کرنے کو سعادت نہیں سمجھا، بلکہ اور عنوانوں سے حضرت عثمان پہ الزام لگانے کی کوشش کی اور ناپاک سعی کی۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صحیح معنوں میں اور قرآن و حدیث کی شہادتوں میں دیکھیں کہ وہ کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ چہیتے و پیارے داماد تھے۔ اور اس حسب و نسب کی بات اور رشتہ داری کی بات اور قرابت داری کی بات کو نظر انداز کر دیں تو دینی فضیلتوں کی بات آتی ہے۔ بڑی فضیلتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر دعا کی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگے، اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلائیے جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام و اکرام فرمایا ہے، اور خصوصی احسان اور خصوصی انعام ان پر فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جن پر آپ نے خاص انعام ہدایت فرمایا ہے وہی لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم جن کی راہ چلنے کی ہم آس کریں، حرص کریں، اور جن کی راہ چلنے کے لیے ہم بے چین ہوں اور متمنی ہوں اور دعا مانگیں۔ اس لیے اس دعا کی تعلیم دی گئی کہ اے اللہ ہم کو ان کی راہ پر چلائیے جو لوگ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ کن پر انعام فرمایا ہے؟ سورہ فاتحہ اس کے جواب سے خاموش ہے، نہ اس کا بیان کرتی ہے، کچھ بھی نہیں، مجمل لفظ ہے سورہ فاتحہ میں، مگر قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ پاک نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ان لوگوں کو ذکر فرمایا ہے جو منعم علیہم ہیں، یعنی جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور فرمائے بہترین رفیق ہیں۔ اگر کسی کو رہبر بنانا ہے تو انہی 4 جماعتوں کو بنائے، اگر کسی کو رہنما بنانا ہے تو انہی کو بنائے، اور اگر کسی کو رفیق بنانا ہے، ساتھی بنانا ہے تو انہی کو بنائے، اور اگر کسی کی تمنا ہے کہ وہ سر محشر کسی عظیم المرتبت جماعت کے ساتھ محشور ہو اور خدا کے سامنے حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ ان 4 میں سے کسی ایک کے لیے تمنا کرے اور کوشش کرے کہ ان میں سے ہو جائے، اسی سے وہ کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور سے کامیاب نہیں ہوگا۔ یہی 4 جماعتیں ہیں، انبیاء کی جماعت، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی بننا اختیاری چیز نہیں، وہبی اور عطائی چیز ہے۔ کوئی آدمی کوشش کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ عطا کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب اس کے بعد عطائی اور وہبی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنائیں گے، نہ نبی، اور نہ نبی کا ذل و بروز و سایہ بنائیں گے، کچھ بھی نہیں بنائیں گے۔ نبوت کا جو مقام عالی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اب دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبی ہونے والا نہیں کسی بھی حیثیت سے۔ تو نبوت کا مرتبہ نہ پہلے سے انسان کے ہاتھ میں تھا اور نہ اب تو اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، اس لیے کوئی آدمی نبی بننے کی آس تو نہیں کر سکتا، اور اس کی حرص بھی
نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر ہے صدیقین، صدیق بننا، یہ ایک بہت عالی مرتبہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں نبوت کے بعد سب سے عالی مرتبہ صدیقیت کا ہے، اور یہ سمجھنا غلطی ہے کہ صدیق صرف ایک ہی ہے جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صدیقیت کا ایک مرتبہ ہے، مقام ہے اللہ کے مقامات میں، اللہ کے بندوں کے مقامات میں ایک مقام ہے جو نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام ہے۔ یہ ایسا مرتبہ ہے کہ اس مرتبے کو انسان اپنی محنت، کوشش، تقوی اور پرہیزگاری اور صفات عالیہ کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ ہم آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر اس راہ کو طے کریں اور اس مشقت کو برداشت کریں، ان مجاہدات سے گزریں جن مجاہدات سے گزر کے کوئی صدیق بنتا ہے۔ اس لیے صدیق ایک نہیں ہوتا، بلکہ صدیقیت کا ایک مقام ہوتا ہے جس پر ہزاروں لاکھوں نفوس فائز ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ ہاں، اس میں ایک مقام ہے صدیقیت کبریٰ کا، اور وہ مقام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو گیا، اور اس کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ان کو صرف صدیق نہیں کہا جاتا، صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ سب سے بڑے صدیق ہیں، یعنی مقام صدیقیت پر فائز ہونے والے صدیقین کے امام ہیں، اور ان میں سب سے بڑے ہیں، اور ان کے لیے ایک نمونہ ہے، اور ان کے لیے وہ ایک اسوہ ہے، اور باقی سب صدیق اکبر کے عکس کامل ہو کر کے وہ صدیقیت کے مرتبے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو صدیق کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سب سے بڑے فرد ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں صدیق اکبر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہے تمام امت کے نزدیک کہ انبیاء کی جماعت کے بعد مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں اگر کوئی سب سے عالی مرتبہ اور خدا کا چہیتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اس عالی مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، تو قرآن مجید نے ان کی 3 صفتوں کو ذکر کیا ہے۔ سورہ واللیل میں اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے ان کی مقام صدیقیت کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى۔ یہ بالاتفاق مفسرین کے یہ آیتیں نازل ہوئی ہے حضرت ابوبکر کی شان میں اور حضرت ابوبکر کی تعارف میں، اس لیے اس میں اللہ نے حضرت ابوبکر کی 3 صفتیں ذکر فرمائی۔ اما من اعطى واتقى، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا صرف اور صرف رضا الہی کی تحصیل کے لیے، واتقى، اور تقوی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کی، نافرمانی اور معاصی اور بد احتیاطی کی زندگی سے اپنے آپ کو بچایا، وصدق بالحسنى، اور جو چیز سچی ہوئی اور جو چیز اچھی ہوئی اس کی تصدیق کی، اس کو تصدیق کرنے میں اپنی شان کو درمیان میں آنے نہیں دیا، اور کبر کی وجہ سے تصدیق سے محروم نہیں ہوئے۔ یہ 3 صفات ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ہم اگر کسی کو عالی سے عالی مرتبے پر دیکھنا چاہیں تو ان صفات کے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جیسے صدیقیت کا مقام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکبر ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوا، ان کے ذل، ان کے عکس اور سائے کے طور پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد سب سے عالی مرتبہ صدیقیت کے اوپر فائز فرمایا۔ جہاں تک اعطاء اور انفاق اور خرچ کرنے کا تعلق ہے تو علماء نے فرمایا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی بڑے خیرات کرنے والے آدمی تھے، مالدار تھے، اور اپنی دولت ضرورت مندوں پر بے انتہا صرف کرتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو اتنا خرچ کیا کہ نبی کی زبان نے ان کو غنی ہونے کا شرف عطا کیا، یعنی بہت بے نیاز اور بڑے دولت مند تھے۔ حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہی صفت امتیازی لگائی گئی ہے غنی ہونے کا۔ حضرت ابوبکر کے نام کے ساتھ صدیق کی صفت، حضرت عمر کے نام کے ساتھ ان کے مخصوص مزاج کی وجہ سے فاروق کی صفت، یعنی حق و باطل میں امتیاز کر دینے والا اور دودھ اور پانی کو الگ الگ کر دینے والا، یہ ان کی امتیازی صفت تھی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں شجاعت غالب تھی تو ان کی امتیازی صفت کے طور پر ان کے لیے کرار کا لفظ استعمال کیا گیا اور ان کی صفت کے طور پر مشہور کیا گیا۔ اور حضرت عثمان میں چونکہ مالداری بھی تھی اور وہ مالداری کے ساتھ بے نیازی حقیقی بھی حاصل تھی، اور وہ اللہ کے بندوں پر بے انتہا مال صرف کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی جماعت میں بڑے اونچے درجے کے تاجروں اور مالداروں میں شمار ہوتے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ غنی کی صفت مشہور ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے نیاز اور بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نام پر جو دولت خرچ کی ہے اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔
تاریخ اور سیر کی کتابوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کی بڑی بڑی تفصیلیں آئی ہیں، اور اللہ کے لیے اس میں کوئی منشا اور مقصد ان کا نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، تمام صحابہ کے بارے میں، کہ وہ لوگ اللہ کے بندوں کو کھلاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو کھلا رہے ہیں یہ لوجہ اللہ کھلا رہے ہیں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم تم سے بدلہ تو کیا چاہیں گے؟ شکر کے کلمات سننا بھی ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم تم سے شکر کے کلمات سنیں، ہم اس سے بھی شرما جاتے ہیں۔ آپ کیا شکریہ ادا کریں بھائی، ہم تو جو کچھ کر رہے تھے اپنی آخرت کے لیے کر رہے تھے، اس میں خود غرضی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے، ہمارا اللہ خوش ہو جائے، ہمارے رب راضی ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ صدقہ دوزخ کی آگ سے ہمارے لیے ڈھال ہو جائے، ہم نے صرف اپنے لیے کیا ہے، آپ ہمیں شکریہ ادا کریں تو ہمیں یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اتنے مخلوق سے بے نیاز ہو کر اور ریاکاری سے محفوظ ہو کر، سمعہ کی بدی سے بچ کر کے صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ کھلاتے، پھر اس میں حضرت عثمان غنی کا مرتبہ بھی ظاہر ہے کہ اوروں کے مقابلے میں فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہی ہوا ہے۔ عامہ مسلمین کو انہوں نے جو اپنی دولت سے فائدہ پہنچایا، اس کی چند مثالیں احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں تو اس سے اندازہ ہو کہ حضرت عثمان نے جو دولت کمائی تھی وہ اپنے گھر کے لیے نہیں اور اپنے نفس کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی اس نصرت اور ان کی مدد کے لیے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو جنت کے عوض اور مغفرت کے عوض بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ بیر روما ایک کنواں تھا جو میٹھے پانی کا تھا۔ حدیث میں ہے مسلم شریف میں کہ مدینہ منورہ میں صرف ایک کنواں میٹھے پانی کا تھا، اور وہ بھی یہودی کا تھا، اور جب مسلمان مدینہ منورہ میں آئے ہجرت کر کے تو انہیں میٹھے پانی کی عادت تھی، وہ میٹھا پانی آسانی سے ملتا نہیں تھا، تو اسی یہودی کے پاس جا کے لاتے تھے، اور وہ یہودی پیسہ لے کر پانی بیچا کرتا تھا، مسلمانوں کو خرید کے لانا پڑتا تھا۔ یہ تو ایک تکلیف تھی، ساتھ ساتھ یہ تکلیف بھی تھی کہ بیر روما پر شام کے وقت میں یہودی جمع رہتے تھے، اور جب مسلمان وہاں جا کے پانی لاتے مسلمان عورتیں، تو وہ لوگ فقرے کستے تھے اور طرح طرح کی باتیں تکلیف کی اور آزار کی کہا کرتے تھے، اور مسلمان بیویاں اور مسلمان بیٹیاں شرم کی وجہ سے اس کو سن کے آتی، لیکن ان کا دل دکھتا تھا اور انہیں سخت تکلیف، ذہنی اذیت ہوتی تھی۔ حضرت علیہ السلام کو اس واقعات کی اطلاع ملی تو آپ نے ایک دن مسجد نبوی میں فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما یہودی سے خرید کے مسلمانوں پہ وقف کر دے تاکہ یہودی کی بڑائی وہاں سے ختم ہو جائے اور مسلمان اس پانی کو آزادی سے لائیں، بغیر خریدے لائیں، اور کسی قسم کی ذہنی اذیت اور تکلیف ان کو نہ ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو جلدی سے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے آدھا کنواں خرید لیا۔ آدھا کنویں کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن مسلمان پانی لے جائیں گے جس پر کوئی رکاوٹ کسی کی طرف سے نہیں ہوگی، اور ایک دن یہودی جس کو چاہے دے لے پیسہ لے کر کے، لیکن ایک دن مسلمان لیں گے اور اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہوگا۔ آدھا کنواں خرید کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر وقف فرما دیا۔ اس سے مسلمانوں کو تو تسلی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مسرت و خوشی ہوئی، اور آپ کے دل سے دعائیں نکلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد یہودی نے دیکھا کہ مسلمان ہی خرید کے لے جایا کرتے تھے اور کوئی دوسرا تو خریدتا نہیں، اور جب دوسرے نہیں خریدتے تو اس کی آمدنی بند ہو گئی، تو اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ آدھا کنواں آپ نے عجیب طریقے سے خریدا ہے، پورا ہی خرید لیجیے آپ۔ تو حضرت عثمان نے پورا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک نمایاں کارنامہ ہے جو صحیح حدیثوں کے اندر ہمیں ملتا ہے اور جس پر احادیث کی صحت نے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کا کام کرتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ آپ نے سہل اور سہیل نامی دو یتیموں کی زمین خرید کر مسجد نبوی بنائی تھی، وہ چھوٹی پڑ گئی مسلمانوں کی تعداد بڑھ جانے کے بعد، اور حضرت علیہ السلام کو فکر تھی کہ مسجد نبوی کی توسیع ہونی چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں اعلان فرمایا، کون ہے جو اس زمین کو جو مسجد نبوی سے متصل ہے اور کسی کی مویشی گاہ ہے، مویشیوں کو باندھنے کی جگہ ہے، وہ خرید کر اللہ کے نام پہ وقف کر دے مسلمانوں کے لیے اور مسجد میں شامل کر دے، اس کے عوض کہ اس کے لیے جنت ہے
اور بخشش و مغفرت ہے۔ تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے خریدوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 25,000 درہم میں خریدا اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف فرما دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام مسلمین کے حق میں یہ ایثار تھا جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور تیسرا واقعہ اسی قسم کا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عسرہ کا انتظام کیا، یعنی تبوک کا، گرما کا موسم تھا، سخت ترین دھوپ تھی، ایسی دھوپ کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے تھے اور منافقین مسلمانوں کو اندر سکھا رہے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو مر جاؤ گے، اس لیے کوئی اپنے گھر کے باہر نہ نکلے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ کھیت پکے ہوئے تھے اور کھجور بالکل توڑنے کا وقت آ رہا تھا، سخت ترین گرما جس میں کھجور پکتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں مدینہ منورہ کے کاشتکار اور باغدار لوگ جو ہوتے تھے وہ سب اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے باغوں میں منتقل ہو جاتے تھے، کیونکہ آبادی کی گرمی ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ وہاں باغ میں تھوڑا چین سے رہ لیتے تھے، کھجوروں کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی، پھر ان کے توڑانے اور بیچنے کا کام بھی ہو جاتا تھا۔ ایسے وقت میں مسلمان غربت کی حالت میں ہوتے تھے، کیونکہ سال بھر کی کمائی اب کمانے کا وقت تھا اور اس سے پہلے کی کمائی ختم ہو چکی ہوتی تھی، تو تنگی کا وقت تھا، غربت کا وقت تھا اور مسلمانوں کے ہاتھ خالی تھے اور مارکیٹیں خالی تھیں، تجارت ٹھپ پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سخت ترین گرمی چل رہی تھی۔ اور اس وقت میں مسلمان اب تک اتنے لمبے سفر پہ کبھی نہیں نکلے تھے، جو تبوک جانا بہت نازک وقت تھا اور لمبا سفر تھا، اور پھر مسلمانوں نے اب تک اپنے ہی ابنائے وطن سے جنگیں کی تھیں اور یہ جنگ نصارہ سے کرنی تھی اور وقت کے سب سے بڑے طاقتور امپائر یعنی قیصر روم کی سلطنت سے ٹکر لینی تھی اور اس کی فوجوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز لگائی، نفیر عام ہوئی اور آپ نے کہا کہ سب لوگ آئیں اور جس سے جو ہو سکا تیاری کے لیے لائیں، نقدی بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، سواریاں بھی چاہیے، اناج غلہ بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریص و ترغیب دے رہے تھے، لوگوں کو ابھار رہے تھے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر کے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے اس لشکر کے لیے پیشکش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور فرمایا ابھی ہمیں اور چاہیے۔ تو عثمان غنی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ 200 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ میری جانب سے پیش ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر اور ترغیب دی تو عثمان غنی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے وقف للہ ہیں اور اللہ کے راستے میں نے اس کو وقف کر دیا۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس تیسری مرتبے کے اعلان کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا اعلان بند کیا، مسجد نبوی کے ممبر پر سے اترے اور یہ فرماتے ہوئے اترے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کا کوئی ضرر نہیں، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کا کوئی وبال نہیں، یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اور ایک روایت میں اور ہے کہ آپ نے اسی سلسلے میں مزید تحریص و ترغیب فرمائی کہ ہمیں نقد اور پیسے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سے اٹھے اور شہر میں گئے اور اپنے گماشتوں کو پھیلا دیا اور فرمایا کہ جاؤ ہمارے بیوپاریوں کے پاس سے جہاں جہاں سے رقوم آنی ہے وصول کر کے لاؤ۔ لوگ وصول کر کے لائے تو حضرت عثمان نے 1000 اشرفیاں ایک تھیلی میں ڈالی اور مسجد نبوی میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی گود میں اڈیل دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے فی سبیل اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ راوی کہتے ہیں آپ کا چہرہ خوشی کی وجہ سے ایسے چمکنے لگا جیسے انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو، اور اس کو بار بار اٹھاتے اور گراتے الٹاتے پلٹاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے۔ یہ دعا دیتے جاتے تھے اور ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام مسلمین کی ضرورت کے موقع پر اس قسم کی امدادیں فرمائی کہ آپ کا قلب مبارک خوش ہو کر کھل اٹھا اور آپ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے حضرت عثمان کو بے انتہا دعائیں دیں، اور ان دعاؤں کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت، ان کی شرافت، ان کی بزرگی اور کرامت کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ بڑی سعادتیں ہیں جو عثمان غنی نے اپنی دولت کے صحیح استعمال کے ذریعے حاصل کی اور اپنی دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کر کر کے حاصل کی۔ پھر یہ لشکر جب چلا اور راستے میں تنگی سامان کی وجہ سے سخت ترین تنگی کا اور عسر کا اور پریشانی کا شکار ہو گیا، اور خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں
اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی تنگی کا ذکر کیا ہے، تو مسلمانوں کی اس پریشانی کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اطمینان رکھو اللہ راستے نکال دیں گے۔ پھر ایک دن صحابہ کرام نے دیکھا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، اتنا زیادہ بڑا لشکر آ رہا ہے کہ اس لشکر کے آنے کی وجہ سے اور گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے اتنی گرد و غبار صحرا میں اڑ گئی ہے کہ ایک اندھیرا اور تاریک ترین نقشہ نظر آتا تھا، دور سے تاریکی، یہ سمجھے کہ کوئی آندھی آ رہی ہوگی، سیاہ آندھی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہو کہ اللہ تمہارے لیے امداد بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ جب دیکھا تو وہ گرد و غبار میں سے ایک بہت بڑا لشکر کئی سو اونٹوں پر مشتمل رسد و ساز و سامان لے کر کے پہنچا۔ معلوم ہوا کہ عثمان غنی نے مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی امداد کے لیے دولت بھیجی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر آئی ہوئی تنگی جب سہولت سے بدل گئی تو راوی فرماتے ہیں اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اور آپ نے فرمایا مسلمانوں تم بھی دعا کرو کہ اللہ عثمان سے راضی ہو جائے، تم اس کے حق میں دعا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ ایثار تھا، یہ قربانیاں تھیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی گہرائیوں سے دعائیں نکلوائی تھیں، کیونکہ عثمان غنی کے دل میں مال کی محبت رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں تھی۔ انہوں نے جو دولت جمع کی تھی اللہ کے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے، کبھی عیش نہیں کیا حضرت عثمان نے۔ سادہ لباس پہنے حضرت عثمان ایمان کے بعد اور اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان نے گھر میں بہت سادہ غذا کھائی، یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور کے بھیجنے سے ایک سائل پہنچا، اور جب اس نے دستک دی تو اس نے آواز سنی کہ حضرت عثمان اپنی اہلیہ کو چراغ کی لو بڑی ہوئی ہونے پر ڈانٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کیوں تم تیل کا اسراف کر رہی ہو، رات میں نہ پڑھنا ہے نہ کھانا ہے اور نہ کچھ کام کرنا ہے تو بتی زیادہ کیوں جلا رہی ہو، اس کو تم نے چھوٹی کیوں نہیں کر دیا رات کے وقت میں۔ تو یہ ڈانٹ رہے تھے، تو سائل نے سوچا کہ یہ شخص جس آدمی کے بخل کا یہ حال ہے کہ اپنے گھر میں چراغ کی لو تیز ہونے پر بیوی کی گرفت اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، یہ ہمیں کیا خیر خیرات کرے گا، تو لوٹ کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کیوں آگے؟ انہوں نے کہا ایسا سنا تو آ گیا۔ فرمایا اللہ کے بندے سوال تو کر کے دیکھتا۔ پھر گئے، انہوں نے سوال کیا تو حضرت عثمان غنی نے اسی رات میں ان کو 300 درہم امداد کیے اور فرمایا یہ اپنی ضرورت میں خرچ کرو، کم پڑ جائے تو پھر آنا، پھر ہم مدد کر دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی سائل کو لا نہیں فرمایا، نہیں فرمایا، ہر سائل کو عطا فرمایا اور دیا، اور کبھی آپ کے پاس ہوا تو اپنے پاس سے دیا، اور کبھی نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ہاں بھیج دیا کہ جا عثمان سے کہو کہ میں نے بھیجا ہے۔ اور یہ اشارہ وہ اتنا سمجھ گئے تھے کہ جب کوئی آ کے کہتا کہ حضور نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تو اس کی امداد فرما دیا کرتی تھی۔ یہ دولت انہوں نے صرف مسلمانوں کے لیے اکٹھی کی تھی اور بڑی عالی تجارت کرتے تھے، لیکن اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے تھے اور اسلام کی نصرت اور اعانت پر، اور اسے خرچ کر کر کے اپنے لیے جنت محفوظ کرتے تھے اور نبی سے مغفرت کی دعائیں حاصل کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت جو صرف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی بہت خرچ کی۔ ایک روایت میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے اور 4 دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا ہوا نہیں تھا، بالکل بھوکے پیاسے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں 4 دن سے کچھ بھی نہیں، نہ پانی نہ کھجور اور دوسری چیزیں تو کجا۔ تو اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ عائشہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ میاں آپ کے ہاتھ سے مجھے اگر نہ دلوائیں تو پھر کسی اور راستے سے میرے پاس کیا آئے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کھلانے کے لیے اور نہ کھانے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا اور مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنے بے چین تھے آپ، بھوک کی وجہ سے بھی اور ہماری بھوک کی وجہ سے بھی، کہ آپ مسجد میں جگہ بدل بدل کر نفل پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، بڑی بے چینی سے کہ اللہ ہمارے کھانے کا بندوبست کر دیجئے، کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ بہت بے چین تھے آپ اور بڑی بے چینی سے نماز پڑھتے اور اللہ سے مانگتے جاتے تھے۔ اتنے میں عثمان ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے کہ کیا حال ہے آپ لوگوں کا، کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے سب قصہ سنا دیا، اور حضرت عثمان نے حضور علیہ السلام کی ملاقات کرنی چاہی تھی، تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ تو مسجد گئے ہیں اور وہ مسجد اس لیے گئے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، مسجد میں ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اچھا، مجھے تو اس کی کوئی خبر ہوئی نہیں، کوئی اطلاع نہیں ہوئی، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے
اور انہوں نے اونٹوں کے اوپر غلہ لدوایا اور کھجوریں لدوائیں، پانی کا بندوبست کیا، ایک بکری چھیل کر کے اسے تیار کیا اور ایک تھیلی میں 300 درہم رکھے اور سب لا کر حضرت عائشہ کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو عہد لیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی گھر کی کسی صورتحال پر مجھے فوراً آواز دیں، بلا بھیجیں، مطلع کریں اور میں فوراً اس کا انتظام کروں گا اور سعادت سمجھوں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ نے کہا عائشہ میرے بعد کوئی انتظام ہوا اور اللہ نے کوئی نصرت فرمائی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اللہ آپ کے مانگنے کو رد بھی کیوں فرمائیں گے؟ یہ عثمان آئے تھے اور یہ سارا ساز و سامان دے کر کے گئے ہیں اور سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ نے نماز پڑھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی موت میں برکت کے لیے اللہ پاک سے دعا فرمائی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی کو رفع کر کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ عنایت اور ان کی مدد کا اپنے آپ کو مستوجب و مستحق بنا لیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ذات عالی پر بھروسہ بھی بہت زیادہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کافی اعتماد بھی فرماتے تھے۔ اور انفاق و سخاوت کا عالم یہ تھا کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی موجودگی کے بارے میں ہے، ان کے مخالفوں نے اور ان کے دشمنوں نے، شیعوں نے اور شیعوں کے بعد اہل سنت کے بھی بعض نادانوں نے جو حضرت عثمان کے بارے میں یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد بدل گئے تھے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ذات پر نبی اتنا بھروسہ کرتے تھے وہ بعد میں بدلنے والا شخص نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور آپ کی نبوی شان اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خصوصی قوتیں، استعدادیں سب مجروح ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو قابل بھروسہ سمجھا جو آپ کے بعد آپ کا وفادار رہنے والا نہیں تھا۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور فاروقی میں ایک مرتبہ خشک سالی آئی اور مسلمان سخت ترین پریشانی میں مبتلا ہوئے، دانے پانی کو ترسنے لگے، تجارتیں ٹھپ ہو گئیں، قافلے اپنا مال لے کر مدینہ اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ مدینے کے تاجروں کے پاس کچھ تھا نہیں خریداری کرنے کے لیے یا وہاں خشک سالی اور قحط چل رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے 1000 اونٹوں پر اسباب تجارت منگوائے، اناج غلہ منگوایا۔ جب ان کے آرڈر تھے وہاں کے تاجر، شام کے تاجر اناج لے کر، گیہوں جو لے کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا تاجروں کو کہ مدینے میں بہت تاجروں کا بہت بڑا انبوہ آیا ہے تو تاجر سب دوڑ کے اس کے بارے میں معلومات کی۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی اور کو نہیں بیچیں گے، وہ حضرت عثمان کا منگایا ہوا آرڈر ہے۔ سب لوگ حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ہاتھ تجارت کر لیجئے، ہم مدینے کے مشہور تاجر ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا 10 کے 12 دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا 14 دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا اس سے بڑھ کے مل سکتا ہے۔ تاجروں نے کہا ہم سے زیادہ پیسے والا کوئی تاجر یہاں نہیں ہے اور ہم سے زیادہ خریداری کا دم بھرنے والا کوئی اور نہیں ہے، آپ کو کون ہم سے بڑھ کر دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر میں یہ اللہ کے نام پر دے دوں تو اللہ پاک مجھے 1 کا 10 دیں گے، یعنی اللہ رب العزت مجھے 10 گنا عطا فرمائیں گے، اس لیے تم اگر اس سے بڑھ کے دے سکتے ہو تو میں تم سے تجارت کرتا ہوں، اور اگر تم اس سے بڑھ کے نہیں دے سکتے تو میں اللہ سے تجارت کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں دے سکتے اس سے بڑھ کے۔ پھر انہوں نے فرمایا تم سب تاجر گواہ رہو کہ میں نے ان 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سارا اناج مدینے کے مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا ہے، اس امید پر کہ اللہ اسے قبول فرما کر میری مغفرت فرما دے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صدقے کے بعد مسلمانوں کی اس وقت کی پریشانی اور تنگی دور ہوئی۔ اگر بدل گئے ہوتے عثمان غنی تو عہد فاروقی میں کیا ضرورت تھی کہ اسلام کا نام لینے والوں کے لیے اپنی تجارت کے اتنے بڑے حصے کو محض ثواب کے خاطر خیرات کر دیں اور صدقہ کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان تھا، ان کی صداقت تھی، ان کی مقام صدیقیت اور ان کی شان بندگی تھی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہمدردی برقرار رکھی۔ لوگوں نے آخری دور میں آ کر ان کے گھر میں کہا کہ امیر المومنین اجازت دیجئے کہ ہم بلوائیوں سے قتال کریں اور انہیں یہاں سے دفع کر دیں۔ فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی مسلمان سے جہاد کیا جائے۔ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد ہے اور میں اپنی آخری سانس تک اس عہد پر قائم رہوں گا اور میری طرف سے کسی مسلمان کو کوئی غضن پہنچنے نہ دوں گا، چاہے وہ میرے ساتھ کوئی سا معاملہ کریں اور چاہے کتنا ہی ظلم اور میرے اوپر زیادتی کریں، لیکن نبی کے عہد کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ وفاداری تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بہت بھروسہ فرمایا. اور یہ جو ان کو ذو النورین کہا گیا ہے، اہل سیر نے اس کی بہت سی وجوہات کہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ 2 بیٹیاں ان کی عقد زوجیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، اس لیے ذو النورین کہا جاتا ہے. یہ تو معروف و مشہور بات ہے، لیکن علماء نے اور وجوہات بھی کہیں. مثلا ایک وجہ ان کے ذو النورین ہونے کی یہ بتائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی سخی تھے اور اسلام کے بعد بھی سخی تھے، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چونکہ اللہ کے نام پر اپنی بیوی کو لے کر ہجرت کرنے والے سب سے پہلے نبی حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد بیوی کو لے کر ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے ہجرت فرمائی تھی اپنے وطن سے چل کر کے حبشہ کی جانب سب سے پہلے. تو چونکہ ایک نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ہجرت فرمائی اہلیہ کو لے کر کے، اور اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں تھی کہ بیوی کو لے کر اللہ کے واسطے کوئی اپنا وطن چھوڑے. اس کے بعد دوسری مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا گیا، کیونکہ وہ شرف جو نبی کو ہجرت کا حاصل ہوا تھا وہ شرف حضرت عثمان غنی کو نبی نہ ہونے کے باوجود حاصل ہوا اور اللہ کی طرف سے ملا. اور ایک سبب علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے 2 نمونے بیان کیے ہیں ایمان والوں کی. ایک تو نمونہ ذوالقرنین کا ہے جو ایمان والے تھے اور اللہ نے انہیں مال و دولت سے سرفراز کیا تھا، حکومت، سطوت، دبدبہ عطا فرمایا تھا. جہاں جاتے تھے دشمنان اسلام کو مغلوب کر دیتے تھے. اللہ نے فرمایا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا تھا، اسباب کے اعتبار سے بالکل بے نیاز تھے، اور جہاں جاتے تھے وہاں اپنا دبدبہ قائم کر لیتے تھے. اس کے برخلاف ایک واقعہ اللہ نے اصحاب کہف کا بیان فرمایا کہ اصحاب کہف اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے اپنے وطن کو، اپنے مال کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، سب کچھ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور تنہا یکا و تنہا غار میں محصور ہو گئے تھے اور محبوس ہو گئے تھے. ایک مثال ان کی تھی جو ایمان کے خاطر قسم پرسی کی انتہا کو پہنچے. ایک مثال اس کی بیان کی جو ایمان کی برکت سے مرفع الحالی اور غلبے کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. اور اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو یہ کیفیت بھی پیش آ سکتی ہے، یہ کیفیت بھی پیش آ سکتی ہے. اور جتنے ایمان والے ہیں یا اس گروہ میں ہوں گے یا اس گروہ میں ہوں گے، لیکن عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ ایک طرف اللہ نے انہیں سکندر ذوالقرنین کی طرح بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حکومت، سطوت، دبدبہ عطا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں چند ممالک اسلام میں تھے، داخل ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی کی دور خلافت میں اسلامی حدود مکہ، مدینہ، شام، دمشق اور مصر وغیرہ سے آگے بڑھ کر کے افریقہ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے مشرق کے علاقوں میں، مغرب کے علاقوں میں پھیل گیا تھا. یہاں تک کہ روس کے مختلف علاقے حضرت عثمان غنی کے زیر نگی تھے، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں کابل بھی فتح ہوا، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلامی مملکت دور دور تک پہنچی. تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو سکندر ذوالقرنین کی طرح سطوت، غلبہ اور دبدبہ رکھتے تھے، اسلام یعنی خلیفہ بننے سے پہلے بھی اور خلیفہ بننے کے بعد بھی. لیکن ایک وقت ان پر ایسا بھی آیا کہ وہ اصحاب کہف کی طرح اپنے ایمان کو اپنے ساتھ لے کر ایک گھر کے اندر اس طرح محصور ہوئے کہ نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا تھا، نہ پینے کے لیے پانی تھا، اور نہ ان کا کوئی ہمدرد غمگسار تھا، بلکہ وہ بلوائیوں کے مجمع میں اس طرح گھرے ہوئے تھے جیسے اصحاب کہف اس وقت کے مشرک بادشاہ کے ظلم و ستم سے گھرے ہوئے تھے. اس لیے انہیں ایک غار میں چھپ جانا پڑا تھا. حضرت عثمان غنی کو مظلومیت کی اس انتہا پر پہنچنا پڑا کہ وہ وقت کے سلطان اور وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی عظیم المرتبت سلطنت کے امیر ہونے کے باوجود ایک گھر میں بے سہارا ہو کر، بے ساز و سامان ہو کر چھپ گئے تھے. اسی وجہ سے اور اس نسبت سے بھی ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ ایمان والوں کے یہ جو 2 گروہ ہیں، دونوں گروہوں کے کمال ان کے اندر اللہ نے جمع فرما دیے تھے. اور بیک وقت ان کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ ایک طرف وہ حاکم تھے، دبدبہ رکھنے والے، اور دوسری جانب نہایت ہی مقہور و مظلوم ہو کر اور نہایت مجبور ہو کر کے اپنے ایمان کا تحفظ کرتے ہوئے دنیا سے رخ سے سفر باندھ رہے تھے. یہ ان کو حاصل تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں پر ان کے نہ ہونے کو ہونا شمار کیا تھا، اس وجہ سے بھی ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک تو بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان تمہیں سفر میں آنے کی ضرورت نہیں، تم مدینے ہی میں قیام کرو اور میری بیٹی کی نگہداشت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بدر میں شریک ہونے اور شہید ہونے والے ایک شخص کو جتنا اجر دیں گے اتنا اجر و ثواب اللہ تم کو دیں گے، تم میری بیٹی کی خدمت کرتے رہو اور تمہیں نہیں جہاد میں چلنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی بدر میں موجود نہیں تھے، لیکن بدر میں شریک ہو کر شہید ہونے والے کو جو اجر مل رہا تھا حضرت عثمان کو شرکت کے بغیر ملا۔ دوسرے بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے، اور اس وقت میں حضور علیہ السلام جب 2400 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کا حکم دیا تھا قصاص عثمان کو لینے کے لیے، تو اس وقت میں آپ نے اپنا ایک ہاتھ رکھا اور پھر بایاں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ کہہ کر آپ نے اسے شریک کیا۔ گویا حضرت عثمان کی طرف سے ید رسول اللہ نیابت کر رہا تھا اور اس بیعت میں شریک تھا، حالانکہ حضرت عثمان خود شریک نہیں تھے۔ اور یہ بیعت اس پر ہوئی تھی کہ حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ مکے والوں سے بات کر کے آؤ کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے۔ تو لوگوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا تھا، یرغمال بنا لیا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے خبر مشہور کر دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول کو بہت غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین سے جنگ کرنے کو میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ 2400 مسلمانوں نے بیعت کی۔ غور کرنے کا مقام ہے ایک مسلمان کا انتقام لینے کے لیے 2400 مسلمانوں کو اپنی جان دینے کا عہد کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور علیہ السلام کی نظر میں عثمان غنی کا کتنا مرتبہ ہو اور کتنا مقام ہوگا کہ 2400 صحابہ کو جان دینے کا حکم دیا ایک عثمان کا قصاص اور بدلہ لینے کے لیے۔ یہ مرتبہ اور مقام حضرت عثمان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے جب حضرت عثمان کے آنے میں دیر ہو گئی تو یوں عرض کیا یا رسول اللہ عثمان بہت خوش قسمت ہیں، نامعلوم کتنی مرتبہ انہوں نے کعبے کا طواف کر لیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے طواف کرنے سے پہلے عثمان طواف کر ہی نہیں سکتا اور میرے عمرے سے پہلے عثمان عمرہ کر ہی نہیں سکتا، مجھے یقین ہے کہ وہ میرا انتظار کرے گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ جو اعتماد تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اسی اعتماد سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے صادق الوعد اور کتنے عالی مرتبہ اور حضور کے کتنے معتمد علیہ پسندیدہ اور چہیتے تھے کہ حضور نے فرمایا کتنی ہی شرافت کا موقع مل جائے عثمان مجھے چھوڑ کے وہ شرف حاصل نہیں کرے گا۔ یہ اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ذات کے اوپر تھا۔ غرض یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرافتیں ہیں، بزرگیاں ہیں اور ان کی سخاوتیں ہیں اور ان کی داد و دہش ہے، وہ حضور علیہ السلام نے جس سے ان کے بارے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کے معتمد علیہ ہیں اور بڑی بڑی بزرگیوں کے حامل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے یعنی شیعوں نے تو بدنام کیا ہی، سنیوں نے بھی بدنام کیا۔ ہمارے آخری دور کے اندر بعض اہل قلم میں سے ایک اہل قلم نے اتنی زبردست تنقیص و توہین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کی کہ اس سے شیعوں کے جی خوش ہو گئے۔ خلافت و ملوکیت لکھ کر مودودی صاحب نے حضرت عثمان غنی پر 12 الزام عائد کی۔ ان 12 الزامات کو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اس وقت الزام عائد کرنے والوں کے سامنے صفائی پیش کی تھی اور حضرت علی نے اس کی شہادت دی تھی کہ بلا شبہ اس میں سے کوئی ایک الزام بھی عثمان غنی کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا۔ جن الزامات کو حضرت عثمان غنی نے اپنی زبان سے خود صفائی پیش کی ہے، انہی 12 الزامات کو خلافت و ملوکیت میں مودودی صاحب نے عائد کر کے حضرت عثمان غنی کے اوپر بہت کچھ کیچڑ اچھالا ہے۔ لوگوں کو اپنی عقیدت و محبت سے کوئی آدمی کتنا ہی اچھا لگے، ہمیں حضرات صحابہ کرام سے زیادہ محبوب کوئی اور نہیں ہے، اور حضرات صحابہ کرام سے زیادہ اگر کسی کو کوئی اپنا لیڈر، اپنا عالم، اپنا مفکر، اپنا امام محبوب ہے تو وہ حضور علیہ السلام سے دور ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کیا اگر مودودی صاحب کوئی بہت بڑے صاحب قلم ہوں اور دوسری طرف عثمان غنی کی ناموس اور عزت کا مسئلہ ہو تو اپنے آدمی ہونے کی وجہ سے یا وقت کا بڑا عالم ہونے کی وجہ سے کیا حضرات صحابہ کرام کی عزت کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کشمکش کا شکار کر کے؟ اگر چھوڑ دیا جائے گا تو ان مصری بلوائیوں میں
جو حضرت عثمان کا گھر گھیر کے مظلومانہ طور پر ان کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور ہم میں کیا فرق ہوگا؟ دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ جیسے وہ ظالم تھے حضرت عثمان پر، ایسے یہ ظالم ہے حضرت عثمان پر، جنہوں نے آج 1500 برس کے بعد ان کے ظلم کو کم کرنے کے بجائے ان کے مظالم میں اضافہ ہی کیا ہے، اور ان کی روح مبارک کے صدمے میں کچھ بڑھایا ہے، گھٹایا کچھ نہیں ہے۔ تاریخی حقائق اس کو کہنا تاریخ کو مسخ کرنا ہے، یہ تاریخی حقائق نہیں ہے تو دشمنوں کے الزامات ہیں جو سیدنا عثمان غنی جیسے صاف ستھرے بے غبار کردار کے اوپر لوگوں نے لگائے تھے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے اور ان کتابوں کی وجہ سے دیکھا یہ جا رہا ہے تعلیم یافتہ ایک طبقہ اپنے دل کے اندر حضرت عثمان غنی سے ایک گنا شکایت رکھتا ہے اور ایک گنا ان سے دوری محسوس کرتا ہے، اور یہ دوری یاد رکھیے کہ ہمارے حسن خاتمہ کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے حضرات صحابہ کرام سے قلوب کو صاف ستھرا کریں، ان کے عالی مرتبوں کو معلوم کریں اور ان کے مقدس مقام کو جانیں پہچانیں اور اس مقدس مقام کے قائل ہوں۔ یہی وہ مقدس وسیلہ ہے جس وسیلے سے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر ہم اس مقدس وسیلے کو مجروح کریں گے، ہمارا اسلام ہمارا ایمان بھی مجروح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اہل السنت والجماعت کے صاف ستھرے اور نکھرے عقیدوں پر ہمیں قائم رکھے، اسی پر دائم رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔